السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا۔ جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو صرف ایک جنگ یاد نہیں کرتے بلکہ صبر، وفا، قربانی، استقامت اور دین اسلام کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا، لیکن اس کے پیچھے کئی حالات تھے۔ جب یزید کی خلافت کا دور آیا تو کوفے کے 1000 لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھی، آپ کوفے تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات جاننے کے لیے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا۔ شروع میں ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد نے سختیاں شروع کی تو وہی لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے اور حالات مسلسل بدل رہے تھے۔ محرم کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ عراق کی طرف سفر کر رہا تھا۔ قافلے میں اہل بیت کی خواتین، بچے اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ راستے میں مختلف لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے رہے کہ حالات خطرناک ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے۔ جب آپ سے اس زمین کا نام پوچھا گیا تو بتایا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا یعنی کرب، غم، اور بلا، آزمائش۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے۔ خیمے نصب کر دیے گئے، یہی وہ زمین تھی جہاں تاریخ کا سب سے دردناک باب لکھا جانا تھا۔ 3 محرم عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا۔ ابتدا میں 4000 فوجی تھے، بعد میں تعداد بڑھتی گئی۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 72 جانسار تھے۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر، دوسری طرف چند وفادار ساتھی، لیکن ایمان اور یقین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ 4 محرم محاصرہ مزید سخت ہوتا گیا۔ دشمن مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ظلم اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ 5 محرم خیموں میں مشورے ہوتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فرماتے رہے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ حالات انتہائی مشکل ہیں، لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ 6 محرم دشمن کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ کربلا کے میدان میں ہر طرف لشکر ہی لشکر نظر آتا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں خوف نہیں تھا۔ وہاں قرآن کی تلاوت تھی، نماز تھی، دعا تھی، اللہ پر یقین تھا۔ 7 محرم یہ دن کربلا کے سب سے دردناک دنوں میں سے ایک تھا۔ پانی بند کر دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اہل بیت اور بچوں کو پانی لینے سے روک دیا گیا۔ خیموں میں پیاس بڑھنے لگی، بچے پانی مانگتے رہے۔ ننھے بچے پانی کے لیے ترستے رہے، پیاس پیاس کی صدائیں لگاتے رہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ 8 محرم پیاس کی شدت مزید بڑھ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بچوں کی حالت دیکھتے رہے۔ ننھی بچیاں پانی مانگتی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آتی، مگر دشمن پانی دینے پر تیار نہ تھا۔ 9 محرم عمر بن سعد نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی، فرمایا، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رات عبادت کی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، نمازیں ادا کی جا رہی تھی۔ اس رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، دشمن مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، مگر سب نے جواب دیا، یا حسین، ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے جانثار ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، اگر مجھے 70 مرتبہ بھی قتل کر دیا جائے تو کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ 10 محرم یوم عاشورہ فجر کی نماز ادا کی گئی، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے، ہر شخص دین کے خاطر جان قربان کرتا گیا۔ حضرت مسلم بن عوذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ آخری وقت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا عہد کرتے رہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے، بڑی بہادری سے لڑے، آخرکار جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے تھے۔ کم عمری کے باوجود میدان میں اترے، بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمدار لشکر تھے، جب بچوں کی پیاس دیکھی تو پانی لینے نکلے۔ واپسی پر دشمن نے حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے۔ خیموں میں بچوں کو پانی نہ مل سکا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے ننھے بچے تھے، شدید پیاس سے بے قرار تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لے کر میدان میں آئے اور پانی کی درخواست کی، لیکن رحم نہ کیا گیا۔ یہ منظر کربلا کے سب سے دردناک مناظر میں شمار ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، اہل بیت کی جوان شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، بچے پیاسے تھے، خیمے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ نے صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ کربلا کا پیغام۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، حق کے لیے قربانی دینی پڑے تو پیچھے نہ ہٹو، ظلم کے سامنے جھکنا مومن کی شان نہیں، اللہ پر بھروسہ ہر حال میں قائم رکھو۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، دین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔